من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ القیامہ جو 75 نمبر کی صورت ہے اور 29ویں پارے میں ہے، اس کی ایک رکوع ہو گئی تھی، آگے سے آج دیکھنا ہے۔ پچھلے رکوع میں یہ سوال کیا گیا تھا کہ یسأل ایان یوم القیامہ، کہ وہ قیامت کا دن کب آئے گا، پوچھتے ہیں کہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ اس کے بارے میں کچھ نشانیاں بتانے کے بعد فرمایا تھا کہ اس دن انسان کو اس نے جو کیا اور جس چیز میں تاخیر کی اور جو اقدام لیے وہ بتایا جائے گا۔ پھر فرمایا تھا ولو القی معذیرہ، اور وہ چاہے جتنے بھی عذر کرے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معذیرہ، بلکہ انسان تو خود اپنے اوپر بصیرت رکھتا ہے، خود اپنے آپ کو اچھے سے اپنے نفس کو پہچانتا ہے، بھلے ہی کتنے بہانے کرے۔ یہاں تک ہوا تھا۔ پھر یہاں سے اب ایک بات کا رخ بدلتا ہے اور 16ویں آیت سے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے کہ اس کو یعنی قرآن کو جلدی حاصل کر لیں، اس کی جلدی کے لیے اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، بے شک اس کا جمع کرنا اور پڑھوا دینا ہم پر ہے، اللہ نے فرمایا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو جب ہم پڑھیں، جب یہ پڑھا جائے تو اس قرآن کی اتباع کرو۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر اس کا بیان، اس کا ڈیٹیل اور اس کو کلیئر کرنا ہمارے اوپر ہے، اس کو بیان کرنا ہم پر ہے۔ یہ چند آیتیں بیچ میں آ کہتے ہیں، مفسرین کا خیال ہے کہ رسول اللہ قرآن کو جلدی جلدی جب وحی آتی تھی تو آپ جلدی جلدی پڑھتے تھے، تو آپ کو بیچ میں روکا گیا کہ اس کو جو ہے جلدی مت پڑھیں، آپ جو ہے آرام سے سنیں، اور اس کا جمع کرنا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے۔ اسی جیسی ایک آیت اور بھی سورۃ طٰہٰ میں ہے کہ اس قرآن کو لینے کے لیے جلدی عجلت مت کریے۔ اب ادھر سے غالباً یہ تو بات نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ اس طرح کی کوئی بات ایسی ہوتی ہوگی، لیکن اس کے دوسرے میننگ اور بھی نکلتے ہیں، اور اگر غور کریں، مفہوم نکالیں اس میں سے، تو یہ بات نکل کے بھی سامنے آتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں۔ فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے کہ اس کو جلدی لے لیں، اس کی عجلت میں۔ ایک بات تو یہ ہے، قرآن دھیرے دھیرے نازل ہوا، اور اس کے ریزلٹس جو ہیں، جب اس پر کوئی چلتا ہے، ایمان لے آتا ہے، تو دیر میں ضرور نکلتے ہیں ریزلٹس، ایک دم سامنے نہیں آتے، لیکن بہت بڑھیا ریزلٹس آتے ہیں۔ اللہ کی فرما برداری کے ریزلٹس بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اللہ کی فرما برداری پہ آ گیا تو ایک وقت کے بعد اس کے ساتھ اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے، اور اس کے اعمال ہیں معاشرے میں، اس کے ریزلٹس بھی بہت اچھے آتے ہیں، بشرطے کہ وہ قرآن کا اتباع کرے، صرف قرآن کا۔ قرآن کے ساتھ اور کتابوں کے اتباع کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے، بلکہ وہ گمراہی میں جائے گا آدمی، قرآن کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت لے گا اگر صرف قرآن کی اتباع کرتے ہیں۔ تو چونکہ رسول اللہ بھی بشر تھے، اور قرآن کو وہ جلدی سے اسٹیبلش کرنے میں، قائم کرنے کی، تو انسان بشر ہوتا ہے تو اس میں جلدی عجلت ہوتی ہے، تو آپ اس کو لینے کے لیے، وہ سب کرنے کے لیے بہت عجلت میں تھے، تو فرمایا لا تحرک بہ لسانک، یعنی آپ زیادہ زبان میں حرکت مت دیجیے، زیادہ اس کو کہ اس کو جلدی لے لیں۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس کا جمع کرنا اور پڑھوا دینا ہم پر ہے۔ ایک بات تو اس سے یہ نکل کے آتی ہے کہ جمع کرنا اور پڑھوانا ہمارے ذمے ہے۔ رسول اللہ کے ٹائم میں یہ جمع شدہ کتاب تھی، اور
اس کی اور بھی دلیل قرآن سے ملتی ہے کہ جمع شدہ کتاب تھی یہ ایسا نہیں کہ پتوں پہ لکھا ہو اور بعد میں رسول اللہ کے بعد لوگوں نے اکٹھا کیا ہو صحابہ نے، بلکہ اس کو کتاب مستور کہا ہے، لکھی ہوئی کتاب، یعنی اسی وقت جو ہے جمع بھی ہو رہی تھی اور لکھی بھی جا رہی تھی۔ دوسری بات، عربی میں جو لفظ آتا ہے قرآ، بڑا قاف رے حمزہ، یہ لفظ قرآ جو ہے جمع کے لیے بھی آتا ہے، یہ لفظ یعنی یہ لفظ جمع کرنے کے لیے بھی آتا ہے، جس سے بنتا ہے قرآ۔ یہ لفظ قرآن میں آیا ہے سورہ بقرہ میں بھی، عورتوں کے مینسٹر سائیکل پیریڈ کے لیے، چونکہ اس میں خون جمع ہو جاتا ہے اسی لیے ان کے اس پیریڈ کو قرون کہتے ہیں، اور وہیں سے یہ لفظ نکل کے آتا ہے قرآن۔ قرآن جو ہے فولان کے وزن پہ ہے عربی میں، اور قرآن سے قرآن بنا ہے، یعنی پڑھنے کی میننگ میں اس لیے لیا جاتا ہے کیونکہ اس میں الفاظوں کو جمع کر کے بولا جاتا ہے، تو جمع کرنے کی ایک صفت اس کے اندر رہتی ہے کہ الفاظوں اور لفظوں کو جوڑتے ہیں۔ قرآن اس کو کئی لوگوں کا یہ ہے کہ قرآن اس کو اس لیے بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں صورتیں جمع ہیں، ہر آیت جمع ہے، یا پرانے واقعات جمع ہیں، حفاظت سے رکھے ہوئے ہیں، اور جو ہے سابقہ امت کے واقعات اس میں، اور پھر پرانی کتابوں کا جو حاصل ہے وہ اس میں جمع کر دیا گیا ایک جگہ، اسی لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ دوسری اس کو یہ بھی سمجھتے چلیں کہ اگر یہ لفظ عربی نہیں ہے قرآن اور یہ عبرانی لفظ سے لیا گیا ہے تو پھر اس کا مطلب پروکلیمیشن ہوتا ہے، اعلان، اناؤنسمنٹ ہوتا ہے۔ قرآن مطلب اناؤنسمنٹ، ایک اعلان۔ اگر یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے تو کچھ لوگ گئے ہیں کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، لیکن قرآن عربین ہے، عربی قرآن ہے، اسی لیے عربی پہ زیادہ دھیان دینا چاہیے کہ اس میں پھر عبرانی لفظ تو کم ہی ہوں گے، عربی ہی لفظ ہوں گے، کیونکہ یہ صاف عربی زبان میں ہے، قرآن عربین ہے۔ اسی لیے یہ قرآن اسی لیے کہتے ہیں، پڑھنے کے لیے نہیں ہے، پڑھنے کے لیے تو اسی لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس میں الفاظوں کو، لفظوں کو جوڑ کے، جملے جوڑ کے بولے جاتے ہیں، اسی لیے اس کا ایک مطلب پڑھنا بھی ہوتا ہے۔ قرآن مطلب پڑھنا، اقرا، پڑھنا اسی سینس میں ہوتا ہے، لیکن اصلی میننگ اس میں جمع کے لیے بھی نہیں ہے۔ تو پھر یہاں پر ہو جائے گا ان علینا جمعہ و قرآن، حالانکہ جمع لفظ بھی آ گیا، اس کا جمع کرنا اور حفاظت سے رکھنا، جمع کر کے، یہ ہمارے اوپر ہے۔ یا پھر عبرانی زبان سے لیں گے تو پھر مطلب نکلے گا کہ اس کا جمع کرنا اور اس کو اناؤنسمنٹ کر دینا، پروکلیمیشن کر دینا، اس کا جو ہے اعلان کر دینا، یہ ہم پر ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ ہوا بھی رسول اللہ کے ٹائم میں۔ قرآن آپ خود ہی سوچ سکتے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام کیوں نہیں ہو سکتا، کیا وجہ ہے؟ پوری دنیا میں آج قرآن موجود ہے اور سب تک رسائی ہے قرآن، ہر آدمی اس سے جانتا ہے کہ قرآن ہے۔ قرآن یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین جو قرآن میں ہے، وہ آج کتنے زوروں سے ہر دوسرا آدمی دنیا کا مسلم ہے، یعنی پھیل گیا۔ یہ کوئی چھوٹی سی جماعت ایسا نہیں ہے کہ وہیں کے وہیں عرب میں رہ گئی ہو یا جو ہے تھوڑی سی کمیونٹی ہو، ایک پورے لارج اسکیل میں پوری دنیا میں، تو اس کا اعلان تو پوری دنیا میں ہو ہی گیا۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ کچھ لوگ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، دعوے داری ہیں، وہ اصل میں قرآن سے نہیں جڑے ہوئے ہیں۔ ہر گھر میں پیدا ہونے والا مسلمان تھوڑی ہو جاتا مسلم گھر میں پیدا ہو، اس کے لیے تو بننا پڑتا ہے فرما بردار، پڑھ کے سمجھنا پڑتا ہے، تب ہوں گے۔ خالی پیدا ہو جانے سے مسلم گھر میں کوئی مسلم نہیں ہوتا، فرما بردار نہیں ہوتا، اس کو بننا پڑتا ہے۔ تو یہ الگ بات ہے کہ کسی کا نام ہے تو وہ مسلم ہے، لیکن دعوے دار ہے، لیکن وہ قرآن سے انٹروڈیوسڈ ہے۔ تو فرمایا ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس کا جمع کرنا اور پڑھوا دینا، یا اس کا جمع کرنا اور حفاظت سے رکھنا۔ اور حفاظت سے رکھنے کی بات قرآن میں دوسری جگہ بھی آئی ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں اور کریں گے۔ اور قرآن کی حفاظت ایسی ہوئی کہ اس میں ایک زبر زیر کی بھی پوری دنیا میں فرق نہیں ہے۔ پوری دنیا میں جیسا عرب کے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، جیسی قرات ان کی ہوتی ہے، ویسی ہماری ہوتی ہے، کوئی چینجنگ نہیں ہے، ایک آیت کی بھی اس میں گھٹی نہیں ہوئی ہے۔ کچھ روایتوں کی بدولت کچھ فرقے مسلم میں یہ کہنے لگے کہ قرآن جو ہے کچھ پارے بکری کھا گئی،
اور جو ہے وہ بکری کو بعد میں ہم نے کھا لیا، کچھ آیتیں اس میں جو پتے پہ لکھی تھی وہ بکری کھا گئی، یہ ان کی اپنی باتیں ہیں من کی۔ قرآن حفاظت کردہ کتاب ہے، اور اس میں ایک آیت بھی نہ، اس میں کوئی آیت ریجیکٹ ہے۔ جو آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ کوئی یہ منسوخ نہیں ہے۔ منسوخ کیسے ہو سکتی؟ ایسا تھوڑی ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی بات کہہ دے اور پھر کچھ دن بعد اس کو کہہ دے ریجیکٹ، یہ صحیح نہیں ہے، اب دوسری مانو۔ ریجیکشن کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے وہ قرآن کی جو آیت ہے کہ ہم کوئی آیت اگر منسوخ کر دیتے یا بھلا دیتے تو اس سے بہتر آیت لے آتے، تو وہ یہ قرآن کے لیے نہیں ہے، وہ یہ کہ پہلی جو سابقہ آیتیں اللہ کی آئی ہیں سابقہ کتاب، اس میں اگر کچھ رد و بدل لوگوں نے کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس جیسی یا اس سے بہتر کتاب بھیج دی۔ پرانی کتابوں میں رد و بدل ہوا تو قرآن بحفاظت اب موجود ہے، اب رسول کے نئے آنے کی کوئی اس کا وہی نہیں ہے۔ اب تو رسول جب آ چکے اور کتاب محفوظ شکل میں ہے تو اب نیا رسول بھیجنے کی، اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہہ دیا، آخری نبی ہے، اور نبی جو ہوتا ہے وہ رسول بھی ہوتا ہے۔ ہر نبی کچھ نہ کچھ وحی تو لاتا ہی ہے اپنے ساتھ، اس پر جو وحی آتی ہے جس سے وہ اس کو پتہ لگتا ہے کہ وہ اللہ کا چنندہ بندہ نبی بن گیا ہے، اور یہ وہی بالکل خارجی میٹر ہے، یہ کسی کی سوچ سے نہیں ہوتا۔ رسول اللہ کو خود بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ رسول منتخب ہونے والے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان پر وحی آئے گی، کیونکہ قرآن نے اس کو بتایا کہ تم اس سے پہلے اس کتاب سے واقف نہیں تھے، اور تم یہ نہیں جانتے تھے کہ تم جو ہے تم پر بھی کتاب آ جائے گی۔ لیکن اب کوئی وحی کسی پر فردن نہیں آئے گی، کیونکہ وہ وحی کا لاسٹ ہے اور حفاظت کردہ ہے قیامت تک قرآن۔ تو فرمایا جب ہم اسے پڑھیں، جب یہ پڑھا جائے تو اس کی اتباع کریں، قرآن کی اتباع ہوگی، ہر آیت کی اتباع ہوگی، ہر آیت پہ آدمی سجدہ ریز رہے، ہر آیت پہ ہم سر جھکے رہے، جب تک ہماری زندگی ہے، جب تک موت نہیں آتی اس آیت پہ ہم سجدہ ریز رہیں، اس کو مانتے رہیں، اور جیسے ہی اس کو ماننا چھوڑیں گے تو وہ سجدہ ختم ہو جائے گا، اب توبہ کر کے پھر سے رجوع کرنا پڑے گا، پھر سے اس کو سجدے میں آنا پڑے گا۔ ہمیشہ سجدے میں ہی رہنے کا تو حکم ہے، جو ہے والشمس والقمر والنجم والشجر یسجدان، یہ سب سجدے میں ہی تو ہے، جو باقی مخلوق ہے اللہ کی، یہ سب جھکے ہوئے ہیں، اللہ کے قوانین کو مان رہے ہیں برابر، ایک دن بھی اس سے ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ جس کو جو وقت پہ لگا دیا گیا، انسان کو تھوڑا اختیار دیا گیا، اسی لیے وہ اپنے اختیار سے اس کے الٹ بھی جا سکتا ہے، چاہے تو اس پہ چلے، چاہے تو وہ اس کا انکار کر دے، یہ اس کو اختیار ہے۔ تو جب قرآن پڑھا جائے اس کی اتباع کرے۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا بیان، اس کو بیان کرنا، اسپشٹ کرنا، ڈیٹیل اس کی ہم پر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ تو آیت بہت اشارہ کرتی ہے کہ قرآن پڑھنے والے کی ہدایت کی ذمہ داری اللہ پر ہے، اس کو کھولنا۔ جو بھی آدمی صدق دل سے، سچے دل سے، اتباع کی نیت سے اللہ کے کلام کے پاس آئے گا، اس کو سمجھے گا، اس کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے ضرور ہدایت دے دے گا، ضرور اس کے سامنے وہ باتیں ہدایت کی کھل کے آ جائیں گی جو بھی پڑھے گا۔ تو فرمایا اس کا بیان ان کے ذمہ ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی یعنی اس میں تو حکم ہے، اور رسول اللہ نے جو بعد میں اور باتیں فرمائی وہ اس کا ڈیٹیل ہے، انٹرپریٹیشن ہے۔ یہ اپنے آپ میں ہی قرآن کے خلاف بات ہے۔ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان ہے اس میں، تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان ہے اس میں، اور آیات مفصلات، تفصیل کی ہوئی آیتیں، ان کو کوئی ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے باہر سے، اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کی ڈیٹیل خود کتاب میں موجود کری ہے۔ تصریف و آیات، آیاتوں کو پھر پھر کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ کوئی بھی آدمی اگر قرآن پڑھتا ہے، شروع میں اس کی اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آگے اس کا جواب مل جائے گا، بشرطے پورے قرآن کو لے کے وہ سمجھے۔ اچھا، ایک تو یہ مفہوم نکل کے آتا ہے، دوسرا ایک مفہوم اور بھی ان آیتوں سے نکل کے آتا ہے کہ قرآن پڑھ کے ایک دم سے کوئی بات نہیں بول دینا چاہیے، مطلب تھوڑا سا قرآن پڑھا اور آپ معاشرے میں وہ بات آپ نے
بنا سمجھے ہوئے پورے قرآن سے بنا ٹیلی کیے ہوئے وہ بات کہہ دی، اور آگے جا کے پھر وہ بات قرآن سے ہی ٹکرا گئی۔ قرآن کی آیتیں ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتی ہیں، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کو نہیں کاٹتی ہے، سب ایک ہی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ اور کتابوں میں آئے گا، قرآن میں ہے کہ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، تو تم اس میں اختلافاً کثیرہ پاتے، کثیر اختلاف پاتے۔ تو یہاں پر یہ سمجھ میں آ رہا کہ یہ کہا جا رہا کہ جب ہم اسے پورا پڑھ دیں، جمع کر دیں، پھر آپ اس کی اتباع کریں، یعنی یہ جب یہ جمع ہو جائے۔ اور اس کو دوسرے طریقے سے قرآن نے یہ بھی کہا ہے، صلاۃ تو قرآن ہی ہوتا ہے، اس کو قائم کرنا ہے۔ تو یہ کہا ہے نا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، حتیٰ یہاں تک کہ جو تم بول رہے ہو وہ سمجھنے نہیں لگو تو صلاۃ کے قریب بھی نہیں جاؤ۔ تو پہلے اس کو پورا سمجھ لینا، پھر اس کے بعد معاشرے میں کہنا، ورنہ پھر جو ہے ایسے فرقے قائم ہو جاتے ہیں، اور بہت غلط آیتیں جو ہے غلط مفہوم لوگ نکال کے بتا دیتے ہیں۔ تو پہلی بات تو خود سے قرآن سمجھ کے پڑھیں، کسی کے پیچھے چلنے کا حکم کہیں نہیں ہے، قرآن کے پیچھے چلنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی قرآن کے پیچھے چلنے کا حکم دیا، اور نبی کے ذریعے پوری امت کو دیا قرآن کے پیچھے چلنے کا حکم۔ ہاں، اطیع الرسول اسی لیے کہہ دیا کیونکہ بنا رسول اللہ کی اطاعت کے اللہ کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کی اطاعت تو جبھی ہوگی جب رسول کی اطاعت ہوگی، کیونکہ رسول ہی تو بتائے گا اللہ کی بات آپ کو، اسی لیے کہا جاتا ہے اطیع الرسول۔ اور جو اگر رسول کی اطاعت نہیں کریں گے تو پھر کہیں اور سے بھی کچھ بھی اپنی مرضی سے معاشرے سے لے کے آدمی مانے گا، تو وہ اللہ کی اطاعت اس میں نہیں ہوگی۔ اللہ کی اطاعت جبھی ہوگی جب رسول کے ذریعے سے جو چیز ملے اس کی اطاعت ہو، یعنی قرآن، ہمیں رسول اللہ کے ذریعے سے قرآن ملا، یہ کس کی زبان سے نکلا؟ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا، تو پیور اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ جب ہم اس کی اطاعت کریں گے قرآن کی، تو رسول اللہ کی اطاعت ہوگی اور اس کے ذریعے اللہ کی اطاعت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی بات تو کرتے ہی نہیں نا کسی سے، اللہ کا قاعدہ یہ رہا ہے کہ رسول کے ذریعے سے اپنی بات پہنچاتا ہے، اسی لیے اس کو رسول کے ذریعے سے جو دین ملتا ہے وہی مقبول ہوتا ہے، اس کے ذریعے، رسول کے ذریعے سے جو دین آتا ہے وہی اللہ کا دیا ہوا دین ہوتا ہے۔ اور جو اب یہ جو ہے رسول اللہ کے نام پہ، جیسے سابقہ امت نے موسیٰ علیہ السلام کے نام پہ، عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ ڈھیروں روایتیں اکٹھا کر کے الگ سے بتائیں، تو پھر اس میں دھیرے دھیرے جو ہے گمراہی آ جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں رہتی ہے کہ انہوں نے کہی یا نہیں کہی۔ لیکن یہ اس کی گارنٹی ہے کہ یہ رسول اللہ ضرور کہہ کے گئے، آپ کی زبان سے یہ آیتیں ضرور نکلی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کری تھی۔ تو فرمایا ثم ان علینا بیانہ، کلا ہرگز نہیں، بل تحبون العاجلہ، بلکہ تم محبت کرتے ہو عجلت سے، جلد بازی سے، اور یہ بشر جو ہے وہ تو عجلت پسند بنایا گیا ہے، عاجلہ کو پسند کرتے ہو، جو جلدی فائدہ دکھتا ہے اس میں جاتے ہو، عجلت۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس دو کسان ہیں، ایک کے پاس ایک بوری گیہوں ہے اور ایک کے پاس بھی ایک بوری گیہوں ہے، ایک نے تو بڑھیا کھانا بنایا اور کھا لیا، اور ایک نے تھوڑا مشکل برداشت کر کے اس میں سے بچا کے زمین میں ڈال دیا، بیج بو دیے۔ کچھ دن بعد جو ہے جس نے تھوڑا صبر کیا تھا اس کے پاس بہت اچھا جو ہے رزق کی جو ہے فصل ہو جائے گی اس کے پاس۔ تو عجلت نہیں، تھوڑا صبر بھی ہونا چاہیے، اور رزلٹس بعد میں بہت اچھے آتے ہیں اس کے لیے۔ لیکن انسان جو ہے عجلت پسند ہے، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑ بیٹھتے ہو۔ اللہ نے کہا تو عجلت یعنی یہاں سے یہ کہ دنیا کو پسند کرتے اور آخرت کو چھوڑ دیتے جو بعد میں آنے والی ہے۔ آدمی بس پریزنٹ کا فائدہ دیکھتا ہے اور یہی کی زندگی وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی ہے، لیکن آخرت کی جو اصل زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، اصل بات تو اس کے لیے ہے۔ ہر آدمی اپنا سیلف اسسمنٹ کرے کہ اس نے آخرت کے لیے، کل کے لیے، اپنی دنیا کل کی زندگی کے لیے، آخرت کی زندگی کے لیے اس نے کیا رکھ چھوڑا، کون سے ایسے کام ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے۔ اور اللہ تو راضی ہوتا ہی ہے کہ جب اس کے کلام کی پیروی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہوگا؟ اس کا حکم جب مانیں گے تو وہی اس کی رضا ہے۔ فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن یعنی قیامت کے دن کچھ چہرے کھلے ہوئے ہوں گے، الی ربہا ناظرہ،
وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، نظر ہوگی ان کی. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور کچھ چہرے اس دن اداس ہوں گے. ان پر قرآن میں ہے دوسری جگہ کہ سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، وہ مرجھائے ہوئے ہوں گے. اور کس وجہ سے؟ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، یہ خیال کر رہا ہوں گے کہ اب ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا عذاب آنے والا ہے. یفعلو، ان کے ساتھ جو فعل کیا جائے گا وہ فاقرہ، ریڑھ کی ہڈی، فقیر کہتے ہیں نا، ریڑھ کی ہڈی جس کی ٹوٹی ہوئی ہو اس کو فقرہ کہتے ہیں، یعنی جس کا سورس آف انکم ختم ہو گیا ہو بالکل. اصل جو بنیاد ہوتی ہے کھڑے ہونے کی، آدمی کی ریڑھ کی ہڈی میں ذرا ڈسٹربنس ہو جائے تو نہ لیٹ پائے گا، نہ بیٹھ پائے گا، نہ کھڑا ہو پائے گا. تو فقر، فاقرہ، اس کمر توڑ دینے والا، ان کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دینے والا عذاب ہوگا، یعنی سخت عذاب ہوگا. یہ سوچ کے وہ اب گھبرا رہے ہوں گے، اسی لیے ان کے چہرے اداس ہوں گے. تظن ان یفعل بها فاقرہ، وہ یہ خیال کر رہے ہوں گے کہ اب بہت زبردست ان کو سزا ملنے والی ہے قیامت کے دن. وہ تو موت پر ہی آدمی کا ڈیسیزن ہو جاتا ہے، جیسے ہی اس کا موت کا وقت قریب آتا ہے. آگے فرما رہا ہے نا اس میں قرآن میں بھی، اسی وقت اس کو فرشتے نظر آتے ہیں، اور وہ جو ہے ملائکہ جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نکالو اپنی روح، آج تمہیں بہت سخت عذاب دیا جائے گا. اگر اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اور فرما بردار ہوتا ہے تو ان کی تو ویلکم ہوتا ہے، سواگت ہوتا ہے ان کا. اس کے لیے تو آگے بہت اچھے اسٹیپ، مرحلے ہیں. تو فرمایا کلا، ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقیہ، جب پہنچتی ہے یہ حصلی تک. تراقی، راق، رے قاف، یہ رے قاف واو دو لفظ بنتے ہیں. تو تراقیہ جب یہ اوپر کو چڑھنے کو بولتے ہیں. راق جو اس سے بنتا ترقی، آدمی اوپر چڑھا ہے، ڈیولپ ہوتا ہے. قرآن کے الفاظ ایسے ہیں بھائی جو ہم بولتے ہیں وہ سمجھ میں آ جاتا ہے. آپ جب عربی، تھوڑی سی بھی عربی سیکھیں گے آپ کی سمجھ میں آنے لگے گا کہ یہ الفاظ تو ہم اپنی زندگی میں بولتے ہی ہیں. قرآن میں تھوڑا گرامر سے وہ تھوڑا پلٹ کے آئے، بس وہ سمجھ میں نہیں آتا. دھیان کرو گے آپ جب عربی سیکھیں گے تو آپ کو وہ الفاظ بہت اچھے سمجھ میں آنے لگیں گے. تو تراقیہ جب وہ اوپر کو چڑھتی ہے، روح جب گلے تک پہنچ جاتی ہے. وقیل من راق، اور کہا جاتا ہے کوئی جو راق جھاڑ پھونک کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، یا اس اسٹیج سے نکلنے کے لیے، اوپر کرنے کے لیے، یعنی اس سے باہر نکالنے کے لیے، اوپر کرنے کے لیے کوئی ہے، جھاڑ پھونک والا کوئی ہے. اب اس سے کئی ہدایت نکل کے آتی ہے، آپ بیٹھ کے سوچو تو اس سے بہت ساری باتیں نکل کے آئیں گی سمجھ میں. ایک تو یہ کہ جب جان حلق تک پہنچ گئی، اور پھر جب ڈاکٹرز نے بھی انکار کر دیا، جب آپ کو کوئی امید ہی نہیں بچی، پھر آدمی جاتا ہے جھاڑ پھونک کے لیے. ہے کوئی جھاڑ پھونک والا جو اس کو یہ صحیح کر دے، اس کو جان دے دے؟ پہلی بات تو یہ جھاڑ پھونک ایک نمبر میں شرک ہے. کسی طرح بھی اس طرح سے کوئی، اللہ نے جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں، ان میں شفا رکھی ہے، وہ کھانا وہ ایک الگ بات ہے، وہ طریقہ ہے علاج کا. لیکن جھاڑ پھونک کرنا، تعویذ گنڈے کرنا، کالے دھاگے پہننا، جھاڑو پڑوانا، یہ علاج کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا. یہ صرف توہام پرستی ہے، وہم ہے اور شرک ہے. جو بھی اس میں جاتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے. چاہے وہ کاٹ کرانے کے لیے گیا، اب آدمی مجبور ہوتا تو وہ آدمی کہتا ہے کہ صاحب کیسے بھی اچھا ہو جائے، ہو تو جائے. کوئی آدمی یہ کہتے نہیں ملتا کہ جان جائے تو جائے، لیکن ہم اس میں نہیں پڑیں گے، شرک نہیں کریں گے. اس طرح کا علاج کا طریقہ قرآن نے نہیں بتایا ہے جھاڑ پھونک کا. اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مولوی کچھ لوگوں نے، سب لوگوں نے نہیں، اسی سے ہی وہ جھاڑ پھونک کے طریقے نکال لیے. پھونک مارنا، جھاڑنا، اور وہ جو ہے تعویذ پہننا، تعویذ قرآن کو جو ہے اس طرح سے بے حرمتی کرنا، لٹکانا، اس کا غلط استعمال کرنا، اس سے غلط طریقے سے فائدہ لینے کی کوشش کرنا. ہوتا تو وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا، لیکن یہ لوگ پھنس جاتے ہیں اپنے عمل سے ایسا کرنے سے. اسی لیے بہتر ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں آدمی نہ پڑے. اور یہ شرک ہوتا ہے، سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اگر شرک ہوگا تو فرمایا وقیل من راق، اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک والا. وظن انہ الفراق، اور خیال کیا جائے گا کہ اب فراق ہے، جدائی ہے. فرق، فراق، اب یہ چلنے کا وقت ہے، جدائی کا وقت ہے. یعنی یہ قیامت، آپ سمجھ رہے ہیں، یہ قیامت کے آنے سے پہلے کی کچھ نشانیوں کا ذکر ہے. تو
کچھ خیال یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ایسے امراض، ایسے جان پہ جو باتیں آئیں گی لیکن اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا، کیونکہ پھر آدمی انہی میں توہم پرستیوں میں جائے گا کہ شاید اس سے ٹھیک ہو جائے، کوئی علاج سامنے نہیں آئے گا۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ یہ عربی کا محاورہ ہے کہ مصیبت پہ مصیبت، یعنی قیامت سے آنے سے پہلے کچھ ایسے حالات بنیں گے کہ ایک کے بعد ایک پریشانیاں آئیں گی پوری دنیا پہ، ایک کے بعد ایک مصیبت، ایک سے ہٹے پھر دوسری آ گئی، پھر دوسرے سے ہٹے تیسری آ گئی، تو یہ بہت بڑی نشانی ہوگی کہ قیامت کا دن، اب قیامت قریب ہے۔ قیامت جو ہے، ویسے اب قیامت تو قریب ہے ہی، کیونکہ اس امت کو اتنا وقت ہو گیا اور اب کوئی نبی رسول تو آئے گا نہیں، اور وہ اچانک سے آئے گی قیامت، وہ عام دنوں کی طرح اچانک سے آئے گی، کیونکہ قرآن میں ہے کہ وہ جو ہے یکا یک آ جائے گی، اور آدمی اس کو موقع نہیں ملے گا بھاگنے کا یا کہیں پہ، کہاں جائے گا بھاگ کے۔ تو وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، جب پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، یعنی مصیبت پہ مصیبت آئے گی۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، تیرے رب کی اور ہی اس دن مساق، ساق پنڈلی کو بھی بولتے، چلنے کے لیے بھی لفظ آتا ہے ساق، تو اس دن تیرے رب کی اور ہی چلنا ہے، تیرے رب کی اور، یعنی وہ پھر فائنل بات ہے کہ کہیں اور کوئی ٹھکانہ ہے ہی نہیں، تیرے رب کی اور ہی ٹھکانہ ہے، اب تجھے سارے عملوں کا جواب دینا ہے۔ تو یعنی ہم کس سے یہ بات کہی جا رہی کہ بی الرٹ، وہ وقت بہت جلدی آنے والا ہے، کب آ جائے، اور انسان کی موت کے بعد تو پھر اسے قیامت کا انتظار ہو ہی نہیں، وہ تو موت آ گئی تو اس کے اعمال ختم ہو گئے، پھر وہ کر نہیں سکتا ایک عمل بھی، لیکن یہ سوچنا ہے کہ ہم نے آگے کی زندگی کے لیے کیا بھیجا۔ جو نفس ہے، پچھلی بار بھی آیا تھا کہ جو شعور ہے آپ کا، اس میں احساس میں کیا ہے، دلوں کی بات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن آدمی خود بھی جانتا کہ اس کے دل میں کیا ہے، تو اپنے دلوں کو صاف کریں، پاک کریں، اس کا تزکیہ کریں، اس کے اندر سے جھوٹ، غیبت، جلن، فریب، مکاری، یہ ساری چیزیں ہٹا دیں، تکبر، یہ سب عادتیں اللہ کے نزدیک بہت ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اس سے معاشرے میں بہت بگاڑ آتا ہے، اور ایک جو ہے اگر ہم جئیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سمجھ میں بھی آئے گا، اسی لیے انشاءاللہ اس کو اگلی بار لیں گے، وقت کی قلت ہے کیونکہ اتنا وقت ہو گیا ہے، تو 30 آیتوں تک ہوا ہے، اس کو انشاءاللہ اگلی بار لیں گے، اور اگلی بار سورہ قیامہ انشاءاللہ پوری ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔